ارے نہیں چندا، ہو گیا سب۔ تم سناؤ، خوش ہو نا؟ باقی سب لوگ کیسے ہیں؟ بھابھی نے پلٹ کر پیار سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ان کے انداز میں ماں والی فکر تھی۔ سب بہت اچھے ہیں، میں بھی خوش ہوں۔ میں آپ سب کو بہت یاد کرتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ وہ چولہے کا برنر آہستہ کرتے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم سچ میں خوش ہو نا انی؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو انہیں بدلا بدلا سا لگا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں کی وہ چمک جو شادی کے اولین دنوں میں اس کی آنکھوں میں موجود رہتی تھی۔ میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، آپ بالکل فکر مند نہ ہوا کریں، بس آپ لوگ یاد آتے ہیں۔ اس نے آنکھوں کی نم گوشوں کو صاف کرتے انہیں یقین دلایا۔ چچا جان اور چچی کی وفات کے بعد میں نے تمہیں ماں بن کر پالا ہے، اس لیے ماؤں سے کبھی کچھ نہیں چھپانا چاہیے، اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ان کے لہجے میں بے پناہ محبت اور شفقت تھی۔ آپ نے ماں بن کر نہیں بلکہ آپ واقعی میں ماں ہیں۔ عنایا نے لاڈ سے ان کے گرد اپنے بازو حائل کیے تھے، اور پھر وہ کتنی دیر باتیں کرتی رہی تھی کہ فروخ بھائی کو آ کر ٹوکنا پڑا تھا کہ وہ کب سے کھانا لگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے نکل کر گھر جانے کی بجائے رامس اسے شاپنگ کروانے لے آیا تھا، اور اب اپنی مرضی سے اس کے لیے شاپنگ کر رہا تھا اور وہ محض سر ہلانے پر اکتفا کر رہی تھی۔ چلو سیلفی لیتے ہیں، اسٹیٹس بھی تو لگانا ہوگا تم نے، رامس نے آئس کریم کھانے کے بعد اسے یاد کروایا۔ ارے یہ میں کیسے بھول گئی۔ بیگ سے موبائل نکال کر اپنی اور رامس کی مختلف زاویوں سے بہت سی تصویریں لے ڈالی تھی۔ پاگل، وہ اپنی بیوی کی بچگانہ حرکتوں پر محظوظ ہوتا ہنس دیا تھا۔ بھابھی، رات عنایا اور رامس آئے تھے آپ کی طرف؟ صبح ہی فریحہ کی کال آ گئی تھی۔ اس کے سوالیہ انداز پر انہوں نے گہرا سانس لیا، کیونکہ انہیں فریحہ سے بات کرتے اکثر صبر کے گھونٹ بھرنے پڑتے تھے۔ بتایا تو تھا مبشر کو کہ رات ادھر ہی آنا، سب ہم لوگ انتظار کرتے رہے، تم لوگ آئے کیوں نہیں؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ ہم کیوں آتے؟ مبشر تو کہہ رہے تھے، میں نے تو صاف منع کر دیا کہ آپ کی بہن اور اس کے شوہر کو ہم سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو کیا ضرورت بھلا ان کے آگے پیچھے پھرنے کی؟ فریحہ کے اپنے ہی شکوے تھے۔ آپ کی طرف ہفتے دو ہفتے میں چکر لگا لیتی ہے، لیکن ہم سے ملنا گوارا نہیں کرتی۔ امیر ہو گئی ہیں، بس اس لیے تو شرم آتی ہوگی غریب بھائی کے گھر آتے ہوئے، وہ افسوس بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شادی کے بعد کہاں ٹائم ملتا ہے، خود کو دیکھ لو بھلا، کہاں روز روز جا پاتی ہو؟ اپنے ازلی نرم لہجے میں کہتے وہ فریحہ کی خفگی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کی طرف سے چکر لگتے ہیں، وہ بھی تو آخر بھائی کا گھر ہے، لیکن ادھر نہیں آئیں گے میڈم۔ خیر مجھ سے تو اسے شروع سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ اس کے خود ساختہ شکووں اور بدگمانیوں کی فہرست طویل تھی، جنہیں کوشش کے باوجود کبھی وہ ختم نہیں کر پائی تھی۔ لیکن فریحہ یہ اس کے بھائی باپ ہی نہیں بلکہ ماں باپ کا گھر ہے۔ میں نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا ہے اور وہ مجھے ماں کا درجہ دیتی ہے، اور ماں اور بیٹی کی محبت اور اس کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے۔ انہوں نے اپنا لہجہ سپاٹ کرنا پڑا، اور نہ فریحہ کے شکوے نہ ختم ہونے والے تھے۔ ہاں بھابھی، آپ کی محبت سے بھلا ہمارا کیا مقابلہ؟ آپ نے تو واقعی ماں بن کر پالا ہے، تبھی تو اپنی بہن کے لیے آیا رشتہ بیٹی کی طرح موڑ دیا۔ وہ اسے سراہ رہی تھی، وہ بھی اس لیے کہ انہیں خود پر بے پناہ ضبط کرنا پڑا تھا۔ وہ وضاحت دے سکتی تھیں، لیکن بعض لوگوں کو وضاحتیں دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو تکلیف دینے اور بے سکون کرنے کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں۔ چلیں، خیر دانیال بھی سیٹ ہے، لیکن پھر بھی عنایا جیسے عیش ہرگز نہیں ہوں گے ہادیہ کے۔ بڑے ناز نخرے اٹھاتے ہیں رامس اور اس کے گھر والے، رات بھی آپ کے ہاں سے جانے کے بعد باہر گھومتے رہے ہیں۔ سچ میں کیسے قابو کیا ہے اس نے اپنے شوہر کو، اور ایک کام ہے، ترس ترس کر ہی زندگی گزار دی ساری۔ وہ مزید کہہ رہی تھی، اسے شاید ان کی خاموشی کا احساس بھی نہیں تھا، بلکہ وہ سننے سے زیادہ سنانے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اچھا تو تمہاری بات ہوئی عنایا سے؟ انہوں نے ٹوک کر استفسار کیا۔ ارے ہم سے کہاں بات کرتی ہیں آپ کی لاڈلی، وہ تو اسٹیٹس دیکھا تھا میں نے،
ان کی برداشت کا پیمانہ ختم ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کال بند کرنا مناسب سمجھا۔ فریحہ کو دوبارہ کال کرنے کا کہتے انہوں نے بہانہ بنا کر فون بند کر دیا تھا۔ بعض لوگوں سے بات کرنے کے بعد آپ خود کو بہت بوجھل محسوس کرنے لگتے ہیں۔ فریحہ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہی ہوتا تھا۔ وہ اب خفا خفا سے تاثرات لیے عنایہ کا نمبر ملانے لگی تھی۔